السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مرد و عورت میں سے کچھ نہ کچھ اپنے گھروں کے اندر خواتین یا مساجد میں مرد حضرات اعتکاف کیا کرتے ہیں۔ ناظرین، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اعتکاف کرنے کی کتنی برکتیں ہیں، کتنا ثواب ہے اس کا، کتنی فضیلتیں ہیں؟ اگر آپ نے یہ جان لیا، اس کی فضیلت اور برکت آپ نے سماعت کر لی، تو یقیناً آپ بھی اعتکاف کریں گے اور نیت کریں گے کہ ہاں میں بھی اللہ کے لیے ضرور معتکف بنوں گا۔ تو ناظرین، آئیے ہم قرآن و احادیث کی روشنی میں اس کے فضل و برکات سماعت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں قرآن مقدس سورہ بقرہ کے اندر ہے، ہم سے پہلی امت بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں اور انہیں اعتکاف کا ایک طریقے سے حکم تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر فرمایا ہے۔ اب آئیے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا اعتکاف فرمایا تھا، یا آپ نے اعتکاف کے تعلق سے کیا کیا ارشاد فرمایا ہے، وہ سماعت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے اندر، ظاہری حیات کے اندر پورے رمضان کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ مزید کتابوں کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے عشرہ اخیرہ کا اعتکاف تو التزامی طور پر فرمایا کرتے تھے کہ کبھی اگر چھوٹ جاتا تھا تو آپ اسے بعد میں مکمل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے کہ آپ کا ایک بار ماہ رمضان کے عشرہ اخیرہ کا اعتکاف جب ترک ہو گیا، چھوٹ گیا، تو آپ نے اس اعتکاف کے عوض شوال کے عشرہ اخیرہ میں اعتکاف فرمایا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ بھی اعتکاف کیا کرتے تھے اور عشرہ اخیرہ میں بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا محبوب عمل ہے اعتکاف، اللہ کی رضا کے لیے، ذکر الہی کے لیے اپنے آپ کو مسجد کے اندر محصور فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی ایک دن کا بھی اعتکاف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کی مسافت سے اسے دور فرما دے گا، یعنی کہ وہ شخص جہنم سے اتنی دور ہو جائے گا گویا کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں ہیں، اور ایک خندق کی مسافت پورب سے لے کے پچھم تک کی درمیان کا جو حصہ ہے وہ ہے۔ پتہ چلا ناظرین گرامی، صرف ایک دن کے اعتکاف کی اتنی برکت، اتنی فضیلت ہے تو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے۔ ابھی زندگی ہے، صحت و تندرستی ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اس نے ہم اور آپ کو دنیا کے اندر انسان کی شکل و صورت میں بنا کر کے بھیجا ہے، اور ہم پر نماز بندگانہ فرض ہیں، ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، تو اس مہینے کو تو صرف اللہ کی رضا کے لیے خاص کر لینا چاہیے، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، روزے رکھنے کے لیے ہی خاص کر لینا چاہیے، اور اعتکاف ضرور کرنا چاہیے۔ اس کی فضائل و برکات یہیں تک بس نہیں ہے، اور سماعت کیجیے گا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، من اعتکف فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، یعنی کہ جس نے رمضان میں اعتکاف کیا گویا کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ خدا اعتکاف کرتا ہے، یا جو اللہ کی نیک بندی خاتون اعتکاف کرتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہر روز ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یعنی کہ جس نے اعتکاف کیا ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، تو اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم فضیلت ہے کہ سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ اللہ کی کیا نظر رحمت اس کے بندوں کی طرف ہوا کرتی ہے، خاص وہ بندے جو اللہ کے لیے اعتکاف کیا کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضرور اعتکاف کیجیے گا، اور اس کے فضائل و برکات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور آپ کو حاصل ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، رنج و غم ہوں، کیسی بھی کوئی دقت پریشانی، آپ اس کو حل کرنے کی نیت سے کہ میری مشکل دور ہو جائے، میری پریشانی دور ہو جائے، اس نیت کے ساتھ بھی اگر اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ اعتکاف سے نکلیں گے تو
تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ آپ کی مشکل حل ہو جائے گی، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی اور اللہ کی نظر کرم آپ کے ساتھ ہوگی۔